بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں واصف انصاری، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب جی، شامی کا کیا مطلب ہے؟ پلیز بتاؤ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے شامی، شامی جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں شام کا رہنے والا۔ شام چونکہ ایک ملک کا نام ہے، اور جو ملک کا رہنے والا ہو ملک شام کا تو اس کو شامی کہا جاتا ہے۔ جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ملک شام کے رہنے والے تھے، تو ملک کی نسبت سے ان کا نام شامی رکھا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی وہاں کا رہنے والا ہو تو اس کی نسبت سے شامی نام رکھنا چاہے تو نام رکھا جا سکتا ہے، تو شامی نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں کا رہنے والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شامی نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے صحابہ کے نام رکھ لیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھ لیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، یہ ہمارے لیے اور بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ اور آپ کو اگر نام دیکھنے ہیں، صحابہ کے نام دیکھنے ہیں، نئے نام دیکھنے ہیں، اچھے نام دیکھنے ہیں، تو آپ ہمارے پلے لسٹ کے اندر جائیں، وہاں پر آپ کو صحابہ صحابیات کے نام کی پلے لسٹ الگ مل جائے گی۔ لیٹر کے اعتبار سے نام دیکھنے ہیں، اس کی پلے لسٹ آپ کو الگ مل جائے گی، اور یونیک نیم دیکھنے ہیں، نئے نام دیکھنے ہیں، تو اس کی پلے لسٹ آپ کو الگ مل جائے گی۔ اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے، اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے، اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے، چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا تم اچھے نام رکھو۔ تو اچھے نام رکھنے کی ترغیب ہے، تو شامی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں ملک شام کا رہنے والا ہو تو اس کی نسبت سے نام بالکل رکھا جا سکتا ہے فقط، واللہ اعلم۔